اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اور معلّہ کلمات اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام خالق کائنات رب ارض و سماوات کے لیے انگن درود و سلام امام الہدا سید ولد آدم محسن انسانیت رہبر شریعت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد گزشتہ سے پیوستہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیاری سی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے آزمایا، مختلف امتحانات سے گزارا اور ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں کے اندر پورے اترے. اور آخر میں ہم نے یہاں پہ بات کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرا گھر بیت اللہ تعمیر کرو. تو ان دونوں باپ بیٹا نے اس وقت کے وسائل کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فریاد کی کہ اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ کاوش قبول فرما. اور جب گھر بن گیا تب گھر کی آبادکاری بھی کرنی ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال کرنا ہے. اور اس وقت بندے ہی کتنے ہیں؟ ٹوٹل 2 ہی تو بندے ہیں، باپ بیٹا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل. تو اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ ان طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، تم نے میرا گھر بنایا ہے، میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے. اور اسی طرح سورہ حج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ ابراہیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ابراہیم نے جب مکان بنا دیا، اس کی بلڈنگ، اس کی بیت اللہ کی عمارت کو کھڑا کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تشرک بی شیئا، اے ابراہیم میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ بیت، یہ گھر، یہ صرف میرا گھر ہے، اس گھر میں صرف میری عبادت کی جائے گی، تو اس گھر میں صرف میری بندگی کی جائے گی، کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور ساتھ فرمایا وطہر بیتی، میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ پاک صاف رکھنا، یہ تو مسلمان شروع سے ہی اللہ کے گھروں کو پاک صاف کرتے آئے ہیں. حتیٰ کہ بیت اللہ کو تو خیر پاک صاف ایک ہی ہے کہ صفائی، ظاہری صفائی جو ہے، جس طرح گندگی ہے، نجاست ہے، یہ نہ اس کے اندر ہو، تو خیر وہ مشرکین مکہ وہ بھی کیا کرتے تھے. اس کے اندر گندگی نہیں پھیلاتے تھے، صاف ستھرا رکھتے تھے، مٹی گھٹا نہیں رہنے دیتے تھے، دیواروں کو صاف کرتے تھے، ٹھیک ہے، بڑا اس کے اندر اہتمام کرتے، حاجیوں کو ستو پلاتے، پانی پلایا کرتے. خود ابو جہل جو تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس نے ایمان نہیں لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
لیکن یہ ابو جہل خود یہ صفائی کیا کرتا تھا بیت اللہ کی جب تعمیر ہوئی تو اس وقت یہ طے کیا گیا کہ بھئی کوئی بھی بندہ اس کے حرام رزق شامل نہیں کرے گا. تو ابو جہل یہ اس کی تھی کمائی زیادہ تر حرام کی تھی، حلال بھی تھا حرام بھی تھا، کوئی واضح نہیں تھا، مکس کمائی تھی. تو اس نے ساری رات مزدوری کر کے اس نے کہا جی بالکل حلال مال لگانا ہے، جو لگاؤں گا حلال لگاؤں گا، وہ حلال اس کے اوپر اس نے خرچ کیا. اور اس وقت ابھی اسلام نہیں تھا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت نہیں دی تھی، ذمہ داریاں نہیں دی تھیں. تو اس وقت بھی ان لوگوں کے اندر اتنا ڈر موجود تھا کہ اس میں حرام مال نہیں لگانا. ان لوگوں نے حلال مال اکٹھا کیا تو وہ تھوڑا اکٹھا ہوا جس کی وجہ سے حتیم کی جگہ چھوڑ دی گئی، وہ آج تک قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس حتیم کو جگہ کو بیت اللہ میں شامل کر لوں، لیکن میں عائشہ تیرے لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں دین سے باغی نہ ہو جائیں، کہیں یہ آباء و اجداد کا طریقہ یہ چل رہا ہے، یہ کیا ایک نیا چیز انہوں نے شروع کر دی ہے. تو اس وجہ سے وہ قائم اور یہ قیامت تک ایسا رہے گا. تو ان لوگوں کے اندر اتنا ڈر تو موجود تھا کہ حرام کمائی کو بیت اللہ میں نہیں لگاتے. ایک یہ چیز، اور ایک صفائی اس کی کیا ہے کہ اس کے اندر بتوں کو نہ رکھا جائے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، عقیدے کی صفائی رکھی جائے. تو اس کے اندر یہ مشرکین مکہ اس کے اندر یہ ملوث تھے. انہوں نے 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، مختلف قبائل کے رکھے ہوئے تھے بت. انہوں نے ہر قبیلے والے نے اپنا بت رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اوپر اس کی پھر صفائی کی، اور ایسی صفائی کی کہ آج تک الحمدللہ اس کے اندر بت پرستی نہیں کی گئی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اب یہ بیت اللہ تعمیر ہو گیا، فرمایا اب اس کو آباد کرنا ہے. تو آباد کیسے ہوگا؟ فرمایا حج کے لیے. اے پیارے پیغمبر ابراہیم کہ آپ اعلان کر دیں لوگوں میں، فی الناس لوگوں میں اعلان کریں، بالحج حج کا اعلان کر دیں. اب ابراہیم علیہ السلام آواز دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا، آپ نے اعلان کیا، آپ نے آواز لگائی، صدا لگائی. اور اس وقت اللہ رب العالمین نے جس کو آواز سنائی، اگرچہ وہ عالم ارواح کے اندر تھا یا ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اللہ آواز سب نے سنی، لیکن کسی نے لبیک کہی. جس نے لبیک کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگرچہ وہ عالم ارواح میں تھا، لبیک کہہ دی، وہ حج کو یا عمرے کو ضرور پہنچے گا. اب وہ خوش نصیب ہیں. کون سے خوش نصیب ہیں؟ جن کو اللہ رب العالمین یہ سعادت دیتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا کیا؟ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا جس کے پاس یہ مالی طاقت ہو، جسمانی طاقت ہو، اس کے پاس مال بھی اتنا ہے، اس کے پاس جسم بھی اس کو اللہ نے دیا، صحت بھی دی ہے، تو فرمایا اس کے اوپر حج فرض ہے، وہ ضرور حج کرے. وَلِلَّهِ لوگوں اللہ رب العالمین کے لیے، علی الناس لوگوں پر یہ فرض ہے، حج البیت بیت اللہ شریف کا حج، من استطاع الیہ سبیلا جو اس کی طرف چلنے کی طاقت رکھتا ہو. جسمانی طاقت بھی اس کے لیے چاہیے اور اس کے لیے مالی طاقت بھی چاہیے، یہ دونوں طاقتیں چاہیے. تو یہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے یہ بندہ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس نے پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ جس کے اوپر استطاعت ہے کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج ہر بندے کے اوپر جس کے اوپر استطاعت ہے فرض ہو جاتا اور پھر تم مشکل میں پڑ جاتے. اب جس طرح آج کل کے دور کے اندر کہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے دنیا میں، دن بدن اسلام زیادہ پھیل رہا ہے، مسلمان نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو اب یہ ان لوگوں کے لیے پھر یہ جگہ کی تنگی ہے، تو اس وجہ سے یہ پھر مشکل میں پڑ جاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. اچھا آپ صلی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں جو میں نے آیت پڑھی، آیت نمبر 26، 27 اور 28، یہ سورۃ الحج کی آیات ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا لوگ تیرے پاس آئیں گے پیدل چلتے ہوئے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ اور اونٹوں کے اوپر، موٹے موٹے پتلے دبلے ہر قسم کے اونٹوں کے اوپر لوگ سواریاں کرتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے. من کل فج عمیق ہر مشکل راستے سے، ہر گھاٹی سے آسان راستہ ہو جدھر سے لوگ چلتے. آج کل تو خیر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہوائی جہاز موجود ہیں یا بحری جہاز موجود ہیں، تو اب تو وہ مسائل نہیں ہیں. لیکن آپ ذرا آج سے 500 سال 1000 سال پیچھے چلے جائیں، 1400 سال پیچھے چلے جائیں یا اس سے پیچھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دور میں اعلان کیا آپ اس دور کو دیکھ لیں تو کیا سواری تھی، یہ خچر تھے، یہ اونٹ تھے، ٹھیک ہے، عرب کے صحرا کے لیے تو یہ سواریاں تھیں. اور اس کے اوپر یا پھر یہ کہ کچھ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ پیدل چلتے تھے. تو اگر اللہ رب العالمین نے جتنی استطاعت دی ہے اس حساب سے وہ بندہ اس کے اوپر حج ہے وہ حج کے لیے چلتا ہے.
اب آتے ہیں رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جب اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا ذمہ داری دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اور آخری حج ہے جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے. اچھا رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے ہمیں حج کی کچھ فضیلتیں بتائی ہیں, کچھ حکمتیں بتائی ہیں کہ حج کیوں فرض ہے, حج کی فائدہ کیا ہے اس کا. دیکھیں مومن اور مسلمان آدمی فطرت انسان لالچی ہے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کریں ہمیں اس میں کوئی فائدہ ہو. ہم نماز پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں؟ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لیتے ہیں. تو آخر حج کا کیا فائدہ ہے؟ حج کا بھی یہی فائدہ ہے. رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلبیہ سے کہا, جو حاجی بندہ جب احرام باندھتا ہے, احرام باندھنے کے لیے جب وہ بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے, جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ اپنے زبان سے کلمہ نکالتا ہے لبیک اللہم لبیک. اس کا مطلب یہ اللہ میں حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تو ہی ہے, اکیلا ہے, کائنات تیری ہے, حکومت تیری ہے, لک والملک لا شریک لک. فرمایا بادشاہ تیری ہے, تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, تو اکیلا ہے, پوری کائنات تیری ہے. تو یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار کرنا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ حج بیت اللہ کے لیے ایک سفر انسانوں کو سکھایا, مسلمانوں کو. انسان دنیا سے جا رہے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے کونے سے چلتے چلتے وہاں پہ پہنچتے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حصول تقوی. تو حصول تقوی جتنی بھی عبادات ہیں, خواہ وہ روزہ ہے, خواہ وہ زکوٰۃ ہے, خواہ وہ حج ہے, خواہ وہ نماز ہے, ان تمام عبادات کی بنیادی روح تقوی ہے. اگر تقوی نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے. آپ روزہ کر لیں, آپ اسی طرح اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کر لیں, کوئی بھی عبادت کر لیں, جب اس کے اندر تقوی نہیں ہوگا تو فرمایا کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. پارہ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم لوگ حج کے لیے چلتے ہو تو فرمایا زیادہ راہ لے لیا کرو, اور فرمایا سب سے زیادہ راہ, بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ہم نے اس وجہ سے کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے وہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات فرمائی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. فرمایا اللہ تعالیٰ کو نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہارا گوشت پہنچتا ہے, نہ قربانی کی کھالیں پہنچتی ہیں. اللہ کا کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا تقوی پہنچتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اصل جو چیز ہے وہ تقوی ہے. اصل میں یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ جیسے آج کل کے بھی لوگ کرتے ہیں, یہ زمانہ قدیم سے چل رہا ہے, لوگ چل پڑے حج کے لیے, چلو چلتے ہیں, کچھ نہیں تو وہاں پہ جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں, بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے. اچھا کچھ لوگ ہوں گے تو وہ ریئل مستحق ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے یار جیب کٹ گئی ہے, جھوٹ بولتے ہیں, جیب کٹ گئی ہے جی, وہ جی پرس چھن گیا ہے جی, کیا کرو جی, میرے پاس کاغذات سارے میرے گم ہو گئے جی, مہربانی کریں جی کچھ لوگ دے دیں. تو وہاں پہ کسی نے ڈالر دیا, کسی نے ریال دیا, کسی نے دینار دیا. تو یہ سے ان کا ایک نظام چلتا ہے, یہ بھیک مانگنا شروع کرتے. تو اللہ رب العالمین نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے فرمایا کہ پہلے ہی گھر سے اپنا زیادہ راہ لے کر چلا کرو. فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, بہترین زیادہ راہ تقوی, یعنی بچنا ہے سوالوں سے, سوال نہیں کرنا, وہاں پہ لوگوں سے دور رہنا ہے. لام خام خواہ وہاں پہ مال چھیننا نہیں, جپٹنا نہیں, چوری ڈکیتی, یہ ساری چیزیں ختم کرنی ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ. فرمایا جو کچھ تم بہتر کرو, فرمایا یہ یاد رکھو کہ جس بندے کے اوپر حج فرض ہو جائے, فمن فرض فیہن الحج, ان مہینوں میں جس کے اوپر حج فرض ہے وہ حج کے لیے نکلا ہے, فلا رفث, فرمایا نہ تو وہ برائی کرے گا, ولا جدال, نہ وہ لڑائی کرے, ولا جدال فی الحج. تو فرمایا لڑائی بھی نہ کرے, گناہ بھی نہ کرے. تو فرمایا اگر ان کاموں سے بچ جائے تو اس نے واقعتاً تقوی کا راستہ اختیار کیا ہے, اور اللہ رب العالمین پھر اس کا حج قبول کرتے ہیں. تو بہترین جو چیز ہے اس کے لیے حج تقوی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقضاء بالدلیل. فرمایا کہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کا خوف رکھنا, والعمل بالتنزیل, اور اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا قرآن اس پر عمل کرنا, اور فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہیں اس کے اوپر راضی رہنا, اور فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل, فرمایا قیامت کے دن کی تیاری کرنا, آخرت کی تیاری کرنا,
اور فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کے اوپر قناعت کرنا. والقناعت بالقلیل، والقناعت بالقلیل، فرمایا تھوڑا ہے اس کے اوپر قناعت کر لو، جتنا ہے بس اسی کو سمجھو. کھانا ملا ہے نہیں ملا، کھجور ملی ہے نہیں ملی، جتنا بھی مل گیا اس کو برداشت کرو. فرمایا یہ چیز تقویٰ ہے. اور یہ چیز حج کے موسم میں ہے، جو بندہ حج میں جاتا ہے اس کو یہ چیز وہاں پہ سمجھ آتی ہے. پیسہ تھوڑا ہے، تکلیف ہے، سفر ہے، ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا لگ رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے، بھوک ہے. اچھا لوگ ننگے پاؤں اس دور میں چلا کرتے تھے، لوگ گھر سے احرام باندھ کے نکلتے، گرمی کا موسم ہے، اب چلتے چلتے جوتے بھی پھٹ گئے ہیں. اچھا جسم بھی اب گرمی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، گرد و غبار بھی اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے. آج کل تو حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو بالکل جس طرح کاٹن کا سوٹ پہن کے یا جس طرح لٹھے کا وہ جو احرام باندھ کے جاتے ہیں صاف ستھرے اسی طرح تقریباً پہنچتے ہیں. لیکن وہ جو دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، فرمایا بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر، فرمایا اشعث و اغبر، فرمایا اس کے بال بکھرے ہوئے، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی، مٹی اس کے بالوں کے اوپر جمی ہوئی، اور اس کے پاؤں کے اوپر بھی مٹی پڑی ہوئی، اس کے بالوں کے اوپر بھی پڑی ہوئی، کپڑے بھی اس کے مٹی کے ساتھ ہیں کہ پیدل چل کے یا خچر کے اوپر یا اونٹ کے اوپر سفر کر کے آیا ہے. تو فرمایا کہ وہ بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب. فرمایا انا یستجاب لذالک، اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ فرمایا مطعمو حرام مشربو حرام ملبسو حرام، فرمایا اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا پہننا بھی حرام کا. فرمایا انا یستجاب لذالک، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. تو اس کے اندر بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رزق حلال لے کر جائے، جو اس کے پاس حلال کا رزق ہے حلال، اس کے اوپر اپنے مال میں سے لے، جو اس نے جوڑ رکھا ہے 100% حلال ہے، اس کے اوپر وہ اپنا جائے حج کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کا وہ حج قبول کریں گے. تو فرمایا اس کے اندر جو دوسری چیز ہے تقویٰ کے اندر، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ لوگ اتنا سرمایہ لگا کے جاتے ہیں. آج کل تقریباً کتنا لگ رہا ہے جی سردار صاحب؟ 14-15 لاکھ ہے. اب 15 لاکھ روپے بندہ پاکستان سے لگا کے حج کے لیے جائے اور وہاں پہ جا کے جناب فیس بک اس کو لے کے بیٹھ جائے، یوٹیوب کو لے کے بیٹھ جائے، یا کیمرہ نکالا خانہ کعبہ کے سامنے ہے جناب اور پھر سٹیٹس لگا رہا جی میں اب نے طواف کر لیا، میں نے احرام باندھ دیا، میں نے اب ٹینٹ کروا دی. اب یہ چیزیں خام خواہ اپنے عمل ضائع کرنے والی بات ہے، نیکی کر دریا میں ڈال. تو یہ تقویٰ کے منافی ہیں. اتنا پیسہ سرمایہ لگا کے وہاں پہ جا کے آپ اپنا کیوں پیسہ ضائع کرتے؟ تو یہ تقویٰ کے انتہائی منافی ہے. یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ آدمی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں. اور پھر یہ اللہ رب العالمین نے ایک اور جو چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار. اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کیسے ہے؟ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے حج اس بندے پر فرض کر دیا جو اس کی استطاعت رکھتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ، فرمایا جو کفر کرے، انکار کر دے کہ نہیں کرتا، پیسہ ہے حج نہیں کرتا، صحت بھی ہے پیسہ بھی ہے حج کو نہیں جاتا، فرمایا انکار کر دیتا ہے. إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے، ساری کائنات سے اللہ رب العالمین غنی ہے. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. حج کرنا ہے اپنے لیے، پیسہ لگانا ہے اپنے لیے، طواف کرنا ہے اپنے لیے. اللہ رب العالمین کو کیا فائدہ ہے؟ ساری دنیا کے لوگ اگر انکار کرتے بھی نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا کر دے، وہ اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے، تو قرآن مجید کی واضح آیت اس میں سورہ المائدہ میں پارہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو سارے کے سارے تم دین سے مرتد ہو جاؤ، پھر جاؤ تو میں اور قوم لے آؤں گا. تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ حج کا انکار کر دیتا ہے، نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ تو گویا کہ حج کرنا اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار ہے. جب بندہ عاجز و انکسار ہوتا ہے، کہتا ہے میرے رب سمعنا واطعنا، اللہ جی آپ نے حکم دیا میں نے سن لیا، اللہ جی آپ نے آرڈر دیا میں نے مان لیا، آپ نے کہا حج کرو میں چلا آیا، آپ نے کہا نماز پڑھو میں چلا آیا، آپ نے کہا قربانی کرو اللہ جی میں حاضر ہو گیا. ہم نے ابراہیم علیہ السلام، حج اور ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے، قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کا آپس میں تعلق ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام کی اگر سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات سب سے پہلے یہ چیز موجود ہے. پارہ نمبر 1 میں آخری پیج کے اوپر یہ آیت موجود ہے، اذ قال له ربه اسلم، کہ ابراہیم کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم اسلم، اسلم کا مطلب قبول کر، مطیع و فرما بردار ہو جا، جھک جا.
میری بات مان، جو میں کہتا ہوں کر۔ ابراہیم نے کہا اسلمت، اے اللہ میں مطیع فرما بردار ہوا، لرب العالمین، اللہ جی آپ کے لیے، جاؤ جو حکم کریں۔ اور پھر پچھلے جمعے میں ہم نے تفصیل سے یہ بیان کیا ہے کہ جو کچھ اللہ کہتے گئے ابراہیم لبیک 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 لبیک، ساری زندگی اسی کے اوپر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کسی کے اوپر ہے کہ اللہ نے جو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک لبیک۔ تو یہی حج کا مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لبیک، تم یہ جیسے وہاں پہ کہتا ہے لبیک میں حاضر ہوں، دنیا کے ہر معاملے میں، ہر کونے پہ، سیاست ہو، خلافت ہو، امارت ہو، تمہارا کاروبار ہو، تمہارے گھر کے معاملات ہوں، شادی بیاہ ہوں، ہر معاملے پہ اللہ رب العالمین کو کہ اللہ میں حاضر ہوں، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کرنے کو تیار ہوں۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین۔ اور دوسری جو چیز ہے، اگلی جو چیز ہے آیت نمبر 6 فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ حج کا ایک مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس گھر کا، بیت اللہ کا، بیت العتیق اس کا کہا گیا ہے، پرانا گھر، صدیوں سے گھر جو صدیوں سے پہلے چل رہا ہے، اور دنیا کے اوپر سب سے پہلا جو گھر تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اس کی بنیاد سب سے پہلے رکھی تھی۔ جب روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس وقت فرشتوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ بعد میں آدم علیہ السلام پر نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، جو سیلاب آیا تو اس میں یہ بہہ گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی بنیادوں کو اوپر اٹھایا۔ تو فرمایا کہ اس پرانے گھر کی، عتیق کا مطلب پرانا بھی ہے، اور العتیق کا مطلب آزاد کیا ہوا بھی ہے، کہ یعنی جو اس گھر کی طواف کر لیتا ہے، اس گھر کی طرف اس کا حج کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، میں کہ بیان کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس کا طواف کرنا، اور فرمایا یہ طواف کرتے ہوئے چکر لگاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرمایا یہ کرتا پڑھتا چلا جاتا ہے، کبھی صفا مروہ پہ جاتا ہے، ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب یہ میرا مال بھی قبول کر لے، میری یہ جان ہے یہ بھی قبول کر لے، میری صحت اللہ نے دی ہوئی ہے، میرا مال اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ مجھ سے قبول کر لے، اللہ میرا راضی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے، اور فرمایا کہ اس کے بعد ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے اندر سب سے زیادہ ہوتا ہے، حج کے اندر ہوتا ہے ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ فرمایا جب تم عرفات سے فارغ ہو جاؤ تو فرمایا اس کے بعد مشعر حرام کے پاس آ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ فرمایا جس طرح تم اپنے باپ دادا کو ذکر کرتے ہو، ان کا ذکر کرتے ہو، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا زمانہ جاہلیت کے لوگ جب یہ طواف سے فارغ ہوتے تو جا کے آگے بیٹھ کے حرم کے پاس آ کے بیٹھ جاتے، کہتے ہاں ہمارے ابا جی فلاں بڑے بہادر تھے، بڑے دلیر تھے، بڑے نیک تھے۔ دوسرا کہتا میرے دادا جی نے یہ کام کیا، تیسرا کہتا میرے پردادا نے یہ کام کیا۔ ہمارے خان اپنی روایات بیان شروع کر دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا نوٹس لیا، فرمایا یہاں پہ اپنے آبا و اجداد کا ذکر مت کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر بھی ہے، کہ کہتی ہے کہ یہ صفا مروہ کی صحیح کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا اور کنکریاں مارنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ صفا مروہ کا آپ طواف کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، طواف بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ رمی جمرات کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں شیطانوں کو، اور وہاں پہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ بھئی شیطان کو مارنا ہے تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے تو اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے گناہوں سے نجات۔ حج کا فائدہ جو میں نے پہلے شروع میں کہا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ حج کا فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، کہتے اللہ کے رسول مسلمان کیجئے، ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا، بیعت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کہا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا عمر؟ کہنے لگے اللہ کے رسول زندگی ساری گناہوں میں گزری ہے، اگر تو اسلام قبول کرنے سے میرے سارے گناہ معاف ہوتے تو پھر اسلام قبول کرتا ہوں، اگر میرے گناہ نہیں معاف ہوتے میں نے پھر جہنم میں جانا ہے تو پھر میں اسلام قبول نہیں کرتا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ اسلام قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح بیت اللہ شریف کا حج کرنے سے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے نومولود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ حج کیا کرو۔ فرمایا یہ بات یاد رکھو کہ جو بندہ حج مبرور کرتا ہے، حج کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے، حج کی شرائط پوری کرتا ہے، فرمایا جب وہ حج سے واپس آتا ہے ایسے ہوتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے۔ کہ نومولود بچہ، اس کے اوپر کیا گناہ ہے؟ کوئی کیس ہے اس کے اوپر؟ نہ کسی کی لڑائی ہے، ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کی تمام مخلوقات اس سے محبت کرتی ہیں، اس کے رشتہ دار اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ آتا ہے حج کا جو فائدہ یا اس کی حکمت کیا ہے؟ حج فقر و فاقہ، محتاجی کو دور کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ 10-15 لاکھ روپے لگ جائے گا، اتنا پیسہ خرچ آ جائے گا، چھوڑو وہی 15 لاکھ کو کاروبار میں لگاتے ہیں، 15 سے 30 کمائیں گے، 30 سے 45 کمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ حج کیا کرو، عمرے کیا کرو۔ فرمایا اس سے تمہاری محتاجی دور ہوگی اور تمہارے دلوں سے میل کچیل نکلے گی، جیسے سونے اور چاندی کو بھٹی میں ڈال کے اس کی میل کچیل نکالی جاتی ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کو نتھارا جاتا ہے، اس کی چمک پیدا کی جاتی ہے، پالش کی جاتی ہے۔ فرمایا جب تم حج مبرور کرتے ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا جو ثواب ہے، فرمایا وہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کا جنت کے سوا کچھ نہیں، اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور یہی ہے کہ جس طرح جیسے میں نے شروع میں بیان کیا، ایک تو یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، کفر نہ کرے، بدکاری نہ کرے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ کوئی الجھے نہیں، خیال کرے ایک دوسرے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر موقع پہ فرمایا مصائب اور مشکلات اس راستے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، فرمایا ان کے اوپر صبر کرو۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پہ جا رہے تو فرمایا پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں، لوگ اپنے اونٹوں کو مار رہے ہیں اور اونٹ بھی شور مچا رہے ہیں، مار کی وجہ سے ان کو، اور لوگ بھی شور مچا رہے ہیں، اونٹوں کو بھگا رہے ہیں، بھی جلدی چلو آگے نکلو، جیسے لوگ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسا شور ہے؟ فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اونٹوں کو مار کے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، تحمل مزاجی کے ساتھ چلو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب رمی جمرات کا وقت ہے، لوگ ایک دوسرے سے آگے سب کا لے کے جا رہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے، بہت سارا یہ اکثر ہوتا ہے، کچھ عرصہ پہلے یہ بھی ہوتا ہے، یہ آپ خبریں سنتے ہیں کہ رمی جمرات کے وقت یا صفا مروہ کی صحیح کے وقت بھگدڑ مچ جاتی ہے اور کئی سارے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ تو فرمایا تحمل کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ یہ رمی جمرات کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی، فرمایا اتنا چھوٹا پتھر اٹھاؤ جو تمہاری 2 انگلیوں میں آ جائے، بس ایسے پتھر اٹھاؤ، ایسے مارو۔ یہاں پہ پاکستانی، جیسے میں نے پہلے پاکستانی لوگ، کچھ انڈین لوگ جوتے اٹھا کے مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، کچھ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، بھی اپنا ایمان کیوں ضائع کر رہے ہو؟ پھر ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں، اگر کوئی بیچارہ نیچے گر گیا ہے اس کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ تو یہ ایک دوسرے کا خیال کرنا، یہ بھی حج مبرور کے تقاضوں میں سے ہے، ایک دوسرے کا خیال کریں، وہاں پہ ایک دوسرے کی ہمدردی کریں، اگر کوئی بیمار ہے اس کا خیال کریں، کوئی بزرگ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بابا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی معذور ہے، اس کا خیال کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں بتائی ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے اس کے علاوہ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے حج بیت اللہ، کہ دیکھ لیں عربی، اجمی، پختون، سندھی، پنجابی، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ انگریز ممالک، افریقی ممالک، دنیا کے کونے سے کہاں کہاں سے اللہ کے بندے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی صف میں سارے ایک ہی لباس ہے، ٹھیک ہے، سر پہ کسی کے سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، اچھا ٹوٹے پھوٹے جوتے ہیں، جرابیں نہیں ہیں، ایک ہی لباس کے اندر اتحاد و اتفاق، سب کی ایک ہی صدا ہے، ایک ہی نظم ہے، لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے۔ پھر عدل و مساوات کا درس دیتا ہے حج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھو، فرمایا نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر،
کسی کو کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے مگر یہ کہ تقوی کی بنیاد پر۔ اور ہم ظاہر کا فیصلہ کر سکتے، دل کا معاملہ رب کے ساتھ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا تقوی ہے۔ تو فرمایا یہ اتحاد اور اتفاق، عدل و مساوات کا درس دیتا ہے، اور پھر نعمت کا شکر ادا کرنے کا، اور پھر قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پہ حکم دیا ہے کہ آپ قربانی بھی کرو، جانور بھی ذبح کرو۔ اسی طرح ہم یہاں پہ بھی اپنے علاقوں میں جو کوئی ہوتے ہیں جانور ذبح کرتے ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بھی کچھ ہمارے اوپر احکامات رکھے ہیں قربانی کے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر قرآن مجید نے ایام ذی الحجہ جو 10 دن ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بڑے افضل قرار دیا ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے افضل ہے کہ ان میں قربانی کی جاتی ہے، بیت اللہ شریف کا حج کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، فرمایا مجھے فجر کی قسم، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل جہاد سے بھی بڑھ کر ہے، فضیلت اور ثواب کے لحاظ سے۔ صحابہ نے پوچھا جہاد سے بڑھ کر کیسے؟ فرمایا ہاں، وہ مجاہد جو اپنا مال جان سب کچھ لے کے گیا واپس نہیں آیا، اس کا مقام سب سے اونچا ہے، لیکن فرمایا یہ اس لحاظ سے ثواب کے لحاظ سے جہاد سے بھی افضل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی کی۔ تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، حج کے لیے بھی جانا چاہیے، عمرہ بھی کرنا چاہیے، اور قربانی کی اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو قربانی بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دی ہے قربانی کی، فرمایا اگر وہ قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، فرمایا اس کو ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آ گئی ہے ذہن میں، فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، فرمایا وہ حج نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ایسا بندہ یہودیوں کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ فرمایا تو یہ چیزیں ہیں، کچھ اسلام کے فرائض ہیں، کچھ موٹی موٹی چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ قربانی کے مسائل اگلے جمعے پہ مزید بیان کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ قربانی کے لیے جس بندے کے پاس وسائل ہیں وہ ابھی سے کوشش کرے اور قربانی کا جانور خریدیں، وہ جانور خریدیں جو آپ کو اپنا پسند ہو اور جتنی آپ کی جیب استعداد دیتی ہے اس کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سے میں نے کی عمل کی توفیق دے، وما علی البلاغ۔